اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے اور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز پھر آپ اس چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ پابندی کے ساتھ چینل کی مدد کریں، چینل کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اسی چینل پر رات 9 بجے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات 9 بجے آپ لائیو بیان سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے کہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں۔ تبلیغ کے معنی پرچار، پرسار، دین کو پھیلانا، اچھی باتوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا۔ تو ہر مسلمان تبلیغی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو تبلیغی بنا کر گیا ہے کہ میرے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ آج بہت اہم رات میں بیان ہوگا اور جو شیطان تبلیغ کے خلاف کوششیں کر رہے ہیں ان پر بھی کڑی یوں سمجھے کہ میری الفاظوں کی کارروائی ہوگی اور سعودی حکومت کی بدماشیاں بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ رات میں اس بیان کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور سنیں اور دوستوں تک بھی اس دعوت کو شیئر کر دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں ایک خبیث ہے یتی نرسنگانند سوامی، جس کا یوں سمجھیے کہ اب گود میں بیٹھ گیا ہے پلہ ہے وسیم رضوی۔ یتی نرسنگانند سوامی ملک کے لیے ہمیشہ دشمن ہی رہا ہے اور ملک میں ہمیشہ نفرتوں کی گھٹیا بات ہی کرتا رہا ہے۔ اس وقت اس نے ایسی بات کہی کہ اس کو فوراً اٹھا کر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جانا چاہیے، لیکن وسیم رضوی اور خبیث یتی نرسنگانند سوامی جیسے لوگ حکومت کے بڑے کام کے ہیں، ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ اس وقت اس خبیث نے کہا ہے ہندو بھائیوں سے، یعنی ملک کا ماحول یہ لوگ کیسا خراب کر رہے ہیں، اس خبیث نے کہا ہندوؤں، مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لو۔ ہریدوار میں یتی نرسنگانند سوامی اور دیگر ہندوتوادی رہنماؤں نے جم کر زہر گھولا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر 3 روز کی یوں سمجھیے کہ ان کی کانفرنس تھی۔ اس 3 روزہ کانفرنس میں شاستر میو جیتے یعنی ہتھیار اٹھاؤ، اس کا نعرہ دیتے ہوئے وہاں موجود شدت پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف زوردار انداز میں ہندوؤں کو بھڑکایا اور ہتھیار اٹھانے کی بات کہی۔ اب یتی نرسنگانند سوامی کا یہ بیان، یہ ویڈیوز کافی وائرل ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کو ان خبیثوں کے ویڈیو نظر نہیں آئیں گے، اور جو ہمارے یہاں کے بھوکنے والے چینل ہے، جو دلال چینل ہے، جو رکھے ہوئے چینل ہے، ان کو بھی ایسے بیانات نظر نہیں آئیں گے۔ مسلمان مولوی ملا نے اگر محبت کے ساتھ بھی بات کیا تو اس کو گو کی طرح پیش کرنا یہ ان رکھیل اور دلال چینلوں کا کام ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑا ایک چینل ہے جس کا نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس خبیث کو اب یتی نرسنگانند سوامی کا بیان نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، گروگرام میں نماز جمعہ کو لے کر لگاتار ہندو آتنکی سنگھٹنائیں ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ کل ہریانہ
ہریانہ کی اسمبلی میں یہ معاملہ، گروگرام میں نماز کا معاملہ گونجا۔ وہاں کے ودھائک ایم ایل اے آفتاب صاحب اور وزیر اعلیٰ سی ایم ہریانہ منوہر لال کھٹر آمنے سامنے ہو گئے اسمبلی میں۔ اب جناب ایم ایل اے آفتاب صاحب اور تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو وہ جو وقف کی زمینیں مسلمانوں کے باپ داداؤں کی تم کھا رہے ہو، وہ وقف کی زمینیں خالی کرو، مساجد اور عیدگاہوں کو قبضے سے نجات دلاؤ۔ اب ایسا مطالبہ کیا جانے لگا ہے، اور یقیناً وقف کی ہماری زمینیں اتنی ہیں کہ اگر حکومت ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہم کو دے دے تو ہم ان کو بھیک دیں گے، ہم کو حکومت سے بھیک مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس لیے اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہریانہ اسمبلی میں بھی یہ مطالبہ گونجا کہ وقف کی زمینیں خالی کرو، مساجد اور عیدگاہ پر جو قبضے ہیں ان قبضوں کو ہٹاؤ۔ اور یہی نہیں، ایم ایل اے آفتاب نے ڈائریکٹ یہ بھی کہا کہ خود منوہر لال کھٹر ہریانہ کا سی ایم پچھلے کئی سالوں سے نماز میں جو انٹرفیئر کیا جا رہا ہے ہندو آتنکی سنگھٹنوں کی جانب سے، وہ پورا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو اکسا بھی رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منوہر لال کھٹر یعنی خود سی ایم اور ان کی حکومت نماز کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اور میں اکثر بار بار یہ کہتا ہوں کہ حکومت تو یہی چاہتی ہے کہ ایسے مسئلے چلتے رہے اور ہندو مسلمانوں میں نفرت کا ماحول بنا رہے تاکہ ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کے اسمبلی کی۔ جی ہاں، ادھو جی ٹھاکرے جو ہمارے مہاراشٹر کے سی ایم ہیں، وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اسمبلی میں حاضر نہیں ہو سکے، تو بی جے پی نے طنز کرتے ہوئے یہ کہا اور مطالبہ کیا کہ ادھو کی جگہ کسی اور کو چارج سونپا جائے، ذمہ داری دی جائے۔ جی ہاں، تو اب پھر تمام لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اکثر پی ایم نریندر مودی یہ تو بیماری کی وجہ سے نہیں آئے، مگر پی ایم نریندر مودی تو یوں سمجھیے کہ اکثر پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں، منہ دکھاتے ہی نہیں، سوالات کا سامنا کرتے ہی نہیں۔ تو اب لوگ کانگریس نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ پھر ایک کام کیا جائے کہ پی ایم کی جگہ بھی کسی اور کو وہ چارج دے دیا جائے اور کسی اور کو پی ایم کی ذمہ داری دے دی جائے۔ تو بی جے پی بالکل منہ لٹکا کر خاموش بیٹھ گئی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جھارکھنڈ اسمبلی میں موب لنچنگ کے خلاف زبردست انداز میں قانون پاس ہوا کہ موب لنچنگ میں اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسمبلی میں یہ قانون جب پاس ہوا اور الحمدللہ اس دن سب سے زیادہ خوشی میں نے منایا تھا، کیونکہ میں پہلے سے یہ کہتے آ رہا ہوں کہ یہ جو یوں سمجھیے کہ سوروں کا جھنڈ آتا ہے اور کسی ایک آدمی کو دیکھ کر، داڑھی ٹوپی دیکھ کر مار دیتا ہے بے قصور کو، کسی بھی نام پر بہانہ بنا دیتا ہے، تو ان کے خلاف قانون بننا چاہیے، تبھی ملک میں امن آئے گا، شانتی آئے گی۔ تو جھارکھنڈ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا، تو خبریں آ رہی ہے کہ مسلمانوں نے خوشیاں منائیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ اور یہی نہیں، مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار ہے، انہوں نے بھی جھارکھنڈ اسمبلی کے اس قانون کا استقبال کیا۔ حالانکہ بی جے پی کو اس قانون سے بڑی تکلیف ہوئی، تو اب بی جے پی کھل کر سامنے آ گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تم چاہتے ہو کہ موب لنچنگ چلتی رہے اور نفرتوں کا ماحول بنتا رہے۔ تو بی جے پی کا چہرہ کھل کر سامنے آ گیا اور بی جے پی پر اب لوگ بڑے پیمانے پر یوں سمجھے کہ تھوک رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ قانون پورے ملک میں بنے تاکہ کسی بے قصور کی، کسی جنید کی، کسی اخلاق کی اور کسی بھی بے قصور کی جان نہ جائیں۔ اور اب مہاراشٹر میں بھی باقاعدہ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے، ممبئی کانگریس اقلیتی کمیٹی کے چیئرمین حاجی ببو خان نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جھارکھنڈ کی طرح مہاراشٹر میں بھی موب لنچنگ بل ایوان میں منظور کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ مہاراشٹر میں ایسے زیادہ معاملے پیش نہیں آتے، کیونکہ یہ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کی جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ابا کی حکومت ہے، چلنے دو، قانون کو ہاتھ میں لو، کسی بے قصور کا مرڈر کرو۔ لیکن پھر بھی مہاراشٹر میں بھی یہ قانون بننا چاہیے تاکہ مہاراشٹر میں بھی کسی شیطان کو کسی بے قصور کی جان لینے کا موقع نہ ملے۔
اور میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کے یوں سمجھیے کہ نیشنل پریزیڈنٹ چیئرمین مائنورٹی کے جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب جب جھارکھنڈ کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے موب لنچنگ ہجومی تشدد کے خلاف قانون بنانے پر زور دیا تھا۔ آخر جھارکھنڈ میں یہ قانون بن گیا۔ عمران پرتاپ گڑھی نے بتایا کہ جس تیزی سے وزیر اعلیٰ نے موب لنچنگ روکنے کے لیے قانون بنانے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کیا تھا اور قانون بنانے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے پورا کر دیا۔ اس لیے عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ میں دل کے گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اب عمران پرتاپ گڑھی صاحب سے ہم یہ کہیں گے کہ ایسے ہی آپ اور کوشش کیجئے، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا اور پورے ملک میں موب لنچنگ کے خلاف قانون بنانے کے لیے آپ کوشش کیجئے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ مظلوموں اور بے قصور مقتولوں کے گھر والوں کی آپ کو دعائیں ملے گی۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش میں گھٹیا قسم کی راجنیتی تو کئی سالوں سے شروع ہو چکی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں جب ایسی گھٹیا قسم کی راجنیتی خود سی ایم کرے گے تو پھر کتنا برا حال ہوگا اتر پردیش کا۔ آئیے، ہندو مسلم تو معاملہ چلتے ہی آ رہا ہے، مندر مسجد کا معاملہ چلتے ہی آ رہا ہے، لیکن اب یوگی آدتیہ ناتھ قبرستان میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، قبرستان پر اب بی جے پی آ گئی اور یوگی جی بولے کہ مردے نہ بھاگ جائیں اس لیے بنوائی باؤنڈری، یعنی جو پچھلی حکومتوں نے قبرستانوں کی باؤنڈری کے لیے باقاعدہ مدد کیا، سہکاریہ کیا، فنڈنگ کیا اور قبرستانوں کی باؤنڈری بنائی، تو اب یوگی آدتیہ ناتھ کو نفرتیں پھیلانا ہے، ہندو مسلم کرنا ہے، تو بالکل گھٹیا قسم کی راجنیتی پر آ گئے اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ قبرستان بھی پہنچ گئے ہیں اور قبرستان کی باؤنڈری پر بھی اب وہ بات کرنے لگے ہیں۔ اور ان کے اس بیان کے آنے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بہت جلد یوگی آدتیہ ناتھ ایسی گھٹیا راجنیتی کی وجہ سے اب ہندو بھی وہاں کے یو پی کے سمجھ چکے ہیں کہ وکاس نہیں ہو رہا ہے، بس یہی گھٹیا راجنیتی ہو رہی ہے، تو بہت جلد وہاں کے لوگ بی جے پی اور یوگی آدتیہ ناتھ کو اس الیکشن میں شمشان تک پہنچا دیں گے۔ آئیے ناظرین، بہار سے بڑی عجیب و غریب خبر ذیشان الہی نے بتائی ہے کہ بہار میں معاملہ یہ ہوا کہ 100 سے زیادہ چوکیدار دھرنے پر بیٹھ گئے۔ اب ہمارے ملک کا پی ایم چوکیدار ہے اور اپنی ہی برادری کو بھی اگر دھرنے پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے تو یہ بڑی بری بات ہے۔ ہمارے پی ایم نے جو خود چوکیدار اپنے آپ کو کہتے ہیں تو کم از کم چوکیداروں کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اب خبر ایسی آ رہی ہے کہ شراب مافیا کے خلاف چوکیدار، جب ان کا کہنا ہے کہ جب ہم پولیس تھانوں کے ایس ایچ او اور سب انسپکٹر کو جب ہم انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ ہمارے ناموں کو ان مافیاؤں کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو خبر دی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری زندگی خطرے میں آ گئی ہے، ہم شراب مافیاؤں کے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یعنی اب چوکیداروں کا کہنا ہے کہ شراب مافیا اور پولیس مینجمنٹ، جی ہاں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، تو بتاؤ ہم چوکیداری کیسے کر سکتے ہیں، ہم سرکشا کے کام کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ہم پولیس والوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ وہاں ایسا ایسا گندا اور غلط کام، اللیگل کام چل رہا ہے، تو پولیس والے خود مافیاؤں کو ہمارے ناموں کی خبر دے دیتے ہیں، جس سے ہماری جانیں خطرے میں ہیں۔ ناظرین، آئیے ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر اسمبلی میں اجلاس کے پہلے ہی دن مہاراشٹر کے گرہ منتری وزیر داخلہ دلیپ ولسے پاٹل نے شکتی ایکٹ میں ترمیمی مسودہ پیش کیا ہے۔ اس اعتبار سے اب بے قصور کو جنسی جرم میں فرضی طریقے سے پھنسانے کے الزام میں بھی اب کارروائی ہوگی۔ جی ہاں، اور جنسی ہراسانی کے الزام میں 3 ماہ کی سزا یا جرمانہ ہوگا، 3 سال تک کی سزا اور جرمانہ کسی بے قصور کو جنسی جرم میں فرضی طریقے سے پھنسانے کے الزام میں کارروائی ہوگی۔ تیزاب پاشی کے الزام میں ملوث مجرم کو 15 سال تک سخت قید اور عمر قید کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا ہوگی، 15 لاکھ کا جرمانہ اور متاثرہ کے طبی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یعنی اب جناب وزیر داخلہ نے شکتی ایکٹ میں ترمیمی مسودہ پیش کرتے ہوئے ایک اچھا یوں سمجھے کہ بل سامنے لایا ہے کہ بے قصور کو اگر جنسی جرم میں فرضی طریقے سے پھنسایا جاتا ہے تو اس پر بھی اب کارروائی ہوگی۔
ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اپوزیشن کا، کانگریس کا اور تمام ہی اپوزیشن پارٹیوں کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں پوری طریقے سے ہٹلرانہ اور تاناشاہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے اور اپوزیشن کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہنگاموں پر ہنگامے ہو رہے ہیں اور ہنگاموں میں ہی باقاعدہ بل پاس کر دیے جا رہے ہیں جس کو اپوزیشن بالکل ہٹلرانہ انداز کہہ رہی ہے۔ تو اب خبریں آ رہی ہے کہ سونیا گاندھی جی نے گزشتہ کل کانگریس کے جتنے ممبران پارلیمنٹ ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی اور پارلیمنٹ میں جو مسائل اٹھائے گئے ہیں ان کو جنتا تک پہنچانے کی تلقین کی۔ یعنی سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ اپنے علاقے کے عوام تک ان تمام مسائل کو جن کو کانگریس نے اٹھائی ہے وہ تمام مسائل جنتا تک پہنچائے جائیں اور جنتا کو بتایا جائے کہ اپوزیشن پارٹی تمہارے مسائل، تمہاری سمسیاؤں پر آواز اٹھا رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت یعنی بی جے پی، کیندر سرکار، مودی سرکار جنتا کے مسائل کو سننے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ اس لیے سونیا گاندھی جی نے کہا ہے کہ اجلاس کے دوران پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں، جی ہاں، جو مسائل کانگریس نے اٹھایا ہے ان سب کی آواز اب پارلیمنٹ کے باہر جنتا تک جانی چاہیے۔ ناظرین اس وقت جموں کشمیر کے حالات کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی ادھیکش اور جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ ایکس سی ایم محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی بحالی کے لیے ہم سب کا اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم دفعہ 370 کی بحالی کے لیے باقاعدہ آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک لڑائی لڑیں گے۔ وہیں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت ملک میں معاملہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو بی جے پی کی مخالفت کرے گا وہ ملک کا دشمن قرار دے دیا جائے گا۔ حالانکہ بی جے پی کی مخالفت کرنا، ستا کی نیتیوں کا وروध کرنا یہ جمہوری، دستوری، سنویدھانک حق ہے، لیکن بی جے پی نے ایسا گھٹیا ماحول بنایا ہے کہ بی جے پی کا وروध کرنا یعنی ملک کے دشمن اس کو قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ گھٹیا قسم کے راجنیتی بھی محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ ختم ہونی چاہیے اور کشمیر اور کشمیری کے حقوق کے لیے ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ لڑنا ضروری ہے۔ ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ رضا اکیڈمی اور پبلک کمپلینٹ سینٹر کے وفد نے باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران سے ملاقات کی اور شبنم شیخ کی گرفتاری کا ڈیمانڈ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت عید الاضحیٰ، ایسے ہی علماء کرام اور مذہب اسلام کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی پر مبنی ویڈیو بنانے کی پاداش میں شبنم شیخ کے خلاف عبدالرزاق منصوری کی کمپلینٹ پر 14 دسمبر 2021 کو ایک ایف آئی آر جے جے مارگ پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی تھی، لیکن 10 دن گزرنے کے بعد بھی اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ وفد نے بتایا کہ شبنم شیخ کے خلاف غیر ضمانتی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ اب بھی برابر مسلمانوں کے خلاف ویڈیو بنا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہیں کہ اسے گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے باقاعدہ اس وفد نے سینئر پولیس افسران سے ملاقات کر کے ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس شبنم شیخ کو فوراً گرفتار کیا جائے اور امن و امان کو بحال رکھا جائے۔